بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان کا دورہ ہوا ماہ رمضان کی تبلیغ کی سلسلے میں۔ قم المقدسہ سے میں پاکستان آیا اور یہاں پر اپنی تبلیغی مصروفیات سے وقت نکال کے سرگودر آیا اور یہاں پر میں نے کوشش کی کہ اپنے قدیمی ایک دوست سے ملاقات ہو تاکہ ان سے بہت ساری بعض حالات حاضرہ پر بھی اور بعض علمی گفتگو ان کے ساتھ کی جا سکے۔ تو بہرحال ان کے دولت قدے پر میں آیا اور یہاں ان سے ملاقات ہوئی، اور جو شخصیت میرے ساتھ ہیں ان کا جانا پہچانا نام ہے، سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہیں، مجالس کے اندر بھی بہت زیادہ مصروف ہیں، اور درس و تدریس میں بھی ان کی مصروفیت جو ہے وہ جاری ہے۔ علم کلام کے اندر انہوں نے تخصص کیا ہے اور تعلیمی سفر ہمارا اکٹھا ہی آغاز ہوا تھا، قم میں بھی اکٹھے رہے، لیکن یہ تبلیغی مصروفیات کی وجہ سے قم المقدسہ سے پھر پاکستان منتقل ہو گئے اور ہم ابھی تک قم میں موجود ہیں۔ تو سعادت نصیب ہوئی کہ ان سے ملاقات ہو۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا ابوالحسن علوی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں جی، آپ نے وقت بھی دیا کہ اس بعض اہم موضوع پہ آپ سے ڈسکس ہو سکے۔ آغاز ظاہر عباس سے کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کی کاوشوں کو جو آپ کر رہے ہیں قم المقدسہ میں بھی اور پاکستان میں بھی آئے ہوئے ہیں اور دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو حقیقی معنی میں دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور آپ نے جس طرح بیان کیا، بالکل آپ کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارا بڑا اچھا وقت گزرا، اور ابھی بھی جب بھی آپ پاکستان میں آتے ہیں تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آغا صاحب کا جس طرح موضوع بھی علم کلام ہے اور فلسفہ میں بھی ان کے جو ہیں وہ تخصص موجود ہے، میرا بھی، تو ہماری آج کوشش ہوگی کہ بعض وہ سوالات جو ہمارے جوانوں کے ذہن میں دین کے حوالے سے اٹھتے ہیں یا ان سے سوال پوچھے جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں ان سوال کے پوچھنے پر، تو وہ بعض سوالات ہم ڈسکس کریں گے۔ تو میں آغا صاحب شروع کرتا ہوں، پہلا سوال آپ سے پوچھتا ہوں۔ معمولاً ایک بہت مشترکہ سوال دیکھا گیا ہے، جوان جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ اگر ہم دیکھتے ہیں بعض جو دین سے بیزار افراد ہیں وہ اس طرح کا پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ دین جو ہے وہ ہمیں لاجک نہیں سکھاتا، دین کے اندر اندھی تقلید پائی جاتی ہے۔ اگر آپ نے لاجک کو سیکھنا ہے، اگر آپ نے لاجیکل گفتگو کرنی ہے تو آپ دین سے ہٹ جائیں اور سائنس کی طرف آ جائیں، یہ آپ کو لاجک سکھاتی ہے۔ تو آیا واقعاً کیا دین جو ہے وہ یعنی لاجک نہیں سکھاتا، اس کے اندر لاجک موجود نہیں ہے، یا بلکہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے؟ بہت ہی بنیادی سوال جو آج کل ہمارے جوانوں کے ذہن میں آتا ہے، ہم نے اس پہ پہلے بھی ڈسکشن کی، اور اصل میں تو یہ سید ہمارے جو ہیں ان کا آغا بزرگوار ہیں، یہ ہمارے ان کا تواضع ہے کہ یہ محبت اور شفقت کرتے ہیں، اور شروع سے ہمارا ایک علمی ذوق رہا، آپس میں گفتگو ہوتی رہتی ہے مختلف موضوعات پہ بھی۔ ان دنوں میں بھی جو ہم ملاقات میں بھی ہماری گفتگو کافی سارے موضوعات پہ ہوئی، تو ہم نے کہا اپنے عزیزان کے ساتھ بھی ان باتوں کو شیئر کریں۔ تو وگرنہ آغا صاحب جو ہیں یہ مجھ سے بہتر طریقے سے ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی جو ہے وہ جو نسل حاضر ہے ان کے لیے کافی خدمات ہیں، اور الحاد کے موضوع پہ خاص طور پہ جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور بھی بہت سارے موضوعات جس طرح علم الکلام کے جدید مسائل جن کو کہا جاتا ہے، جو آج کل اس دور حاضر میں بہت زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی اب ان کا رجحان، اگرچہ اس کی ایک تاریخ ہے کلام جدید کی، پاکستان میں اس کی ایک بنیادیں ہیں علمی، لیکن بیچ میں یہ موضوع گم ہو گیا تھا، اب پھر دوبارہ جو ہے وہ ان موضوعات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو آغا صاحب نے جس سوال کو اٹھایا، یہ ہم آپس میں ایک بات کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے بہت اچھے پوائنٹس بیان کیے اور کچھ میں نے بھی چیزیں بیان کی، تو اس میں جو ہمیں بات سمجھ میں آئی، مزید آغا صاحب اس پہ جو ہے وہ نظر دیں گے کہ دیکھیں ہم بعض اوقات جو دین کا فہم ہے ہمارے ہاں، اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم جو ہے وہ جس کلچر میں ہیں، تو ہمارے پاس اصل دین کا جو کنسیپٹ ہے وہ
کسی لاجک یا ہم جس طرح کہتے ہیں نا خود قرآن کی بنیادوں میں یا احادیث کی بنیادوں سے ہم نے صحیح احادیث کی بنیادوں سے ہم نے دین فہمی نہیں حاصل کی، بلکہ ہم اکثر جو ہے وہ جن چیزوں کی قرآن کریم نے مذمت کی ہے ہم بعض اوقات انہی چیزوں کو دینداری سمجھ رہے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے مثلا خود انہوں نے بیان کیا، اور یہ قرآن کریم میں یہ موضوع بہت زیادہ ڈسکس ہوا ہے کہ اپنے آبا کی تقلید. مثلا تقلید آپ دیکھیں، اندھی تقلید جو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے، تو ہم اس کو دینداری سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دین اس کے بالکل برعکس بات کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. ہماری خود تہذیب جو ہے، خود تہذیب ہی بعض اوقات ایک چیز ہمیں پیش کر رہی ہوتی ہے. جس طرح ہماری رسومات ہیں، ٹھیک ہے، ان میں آپ کو لاجک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہم بہت سارے کام جو رسوماتی کر رہے تھے ان میں لاجک نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں یہی دین ہے. حالانکہ جو ہے وہ دین تو کفار سے بھی یہ بات کہتا ہے کہ تم بھی دلیل لے کے آؤ. جی بالکل، یہ انتہائی اہم بات ہے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اشارہ کیا قرآن کے اندر واضح طور پر مذمت کی گئی ہے جو آبا کی تقلید کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ دین کے اندر لاجک نہیں پائی جاتی ہے، وہ یہ اصل میں یہ ایک سوچنے کی بات ہے. یہ سوال عموماً جو ہے یہ آپ کی ذہن کے مطابق یہ اس کی یعنی وجہ کیا ہے، یہ کیوں آتا ہے، یہ اور کن لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے یہ سوال کہ دین کی کوئی لاجک نہیں؟ جی بالکل، وہی بات آپ نے خوبصورت اشارہ کیا اس کے اندر آ کے کہ وہ دین کو اچھے طریقے سے جانتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے دین کو پہلے صحیح طریقے سے پڑھا ہی نہیں ہوتا. وہ اپنی سوسائٹی کے اندر موجود بعض رسومات کو دیکھتے ہوئے یا مسلمانوں کے رویے کو دیکھتے ہوئے، کسی بھی مذہب کے لوگوں کے رویے، وہ چونکہ وہ دین کی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں اپنی غلط رسومات کو، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں واقعاً دین بھی یہی کہہ رہا ہے. تو اب وہ پھر یہ نظریہ بنانے لگ جاتے ہیں کہ دین تو بغیر لاجک کے بات کر رہا ہوتا ہے. ایک جو وجہ بنی جس کی وجہ سے یہ سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ آپ نے عبادت کرنی ہے اور مثلاً 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے حج کرنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس کی پیچھے جو اصل فلسفہ ہے وہ تو ہمیں نہیں معلوم. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو تعبداً قبول کرتے ہیں. تعبد کی تعبیر احکام جو ہیں اس میں ہم کہتے ہیں تعبد. تعبد سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہمیں چونکہ خدا نے حکم دیا ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. خدا نے 2 رکعت کہی ہم 2 رکعت ہی پڑھیں گے. خدا نے کہا 4 رکعت کری ہے 4 رکعت ہی پڑھیں گے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جی یہاں پر یہ بغیر دلیل کے عمل کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں کہا گیا، لہٰذا یہ عمل کر رہے ہیں. تو دین جو ہے نا وہ اس لاجک نہیں رکھتا. ان کو یہ بات نہیں پتا ہے کہ تعبدی جب ہم کہتے ہیں تو پہلے ہم دلیل کے ساتھ خدا کو ثابت کر چکے ہیں، خدا کے عادل ہونے کو ثابت کر چکے ہیں، خدا کے حکیم ہونے کو ہم عقلی دلیل سے ثابت کر چکے ہیں. تو اب یہ خدا انسان کو حکم دے رہا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. تو اب اگر ہمیں سمجھ نہ بھی آئے، چونکہ ہم عقلی دلیل سے ثابت کر چکے ہیں یہ حکیم ہے، تو ہم اس کی بات پہ آمنا وسلم نہ کریں گے. اور یہ ہم عرفی اپنے ماحول کے اندر اس بات کو محسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جو دیندار طبقہ ہے ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد کے پاس واقعا لاجک نہیں ہے، اور جو اس سوال کو اٹھاتا ہے اس کے پاس بھی لاجک نہ، بیدون لاجک سوال کر رہا ہے اس نے، وہ بھی یعنی دین کو سمجھے بغیر. ہاں بالکل. اور یہ ہے کہ خود دیکھیں نا دین کو سمجھنا کیا، تعبدی احکام کو سمجھنے کی ضرورت تھی، یہ سمجھتا نہیں ہے. بالکل، تعبدی احکام کی بنیادوں میں بنیاد کیا. ہاں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ تعبدی احکام کے پیچھے بھی ایک مضبوط فلسفہ موجود ہے. بعضوں کو ہم جانتے ہیں، ہمیں ائمہ معصوم نے بتایا ہے، اور بعضوں کے تک ہماری رسائی نہیں ہے. معصوم آئیں گے تو ہمیں بتائیں گے، یا قیامت کے دن ہمارے لیے واضح ہوگا. لیکن چونکہ ہم نے خدا کو عقلی دلیل سے ثابت کیا ہے، اس کو عادل ہونا، اس کا حکیم ہونا، اس کا جو ہے وہ قادر ہونا، یہ ساری چیزیں ہم ثابت کی ہیں. تو اب یہ عقلی دلیل ہمیں یہ کہتی ہے کہ یہ حکیم ذات جو ہے جو کچھ تمہیں حکم دے تم اس پہ عمل کرو. جس طرح کہ مثلا اگر آپ کو پتہ چل جائے یہ ڈاکٹر ماہر ہے،
تو آپ کو یہ ثابت ہو جائے آپ کے لیے، تو اب وہ ڈاکٹر جو بھی آپ کو نسخہ بتائے گا، جو بھی آپ کے لیے دوائی تجویز کرے گا، آپ کو اس کے پیچھے فلسفہ نہ بھی سمجھ میں آئے گا تو آپ کی عقل یہ ایک حکم لگا رہی ہوگی کہ تم نے اس کی بات ماننی ہے، بالکل ایسے تم نے اس کی بات ماننی ہے، چاہے آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو. اور یہ لاجیکل ہی شمار ہوتی ہے بات. کوئی بندہ آ کے یہ مذمت نہیں کرتا کہ تم ڈاکٹر کی بغیر دلیل کے بات کیوں مان رہے ہو. ہم پہلے اس کو عقلی طور پر سمجھ چکے ہیں، پہلے آپ سمجھ چکے ہیں، وہ اصل چیز تھی. تو تعبدی احکام کے اندر ہم پہلے خدا کے وجود کو چونکہ ثابت کر چکے ہیں تو یہ لاجیکل ہوتا ہے. یا مثلاً جو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کے جو دیندار طبقہ ہوتا ہے ان کے پاس کیونکہ جب فلسفہ اور انہوں نے عقلانی بنیادوں پہ دین کو نہیں سمجھا ہوتا تو ان کے اندر ایسے رویے آ چکے ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی لاجک نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے یہ لوگ جو دین مخالف لوگ بالکل ایسے تو یہ شبہات اٹھاتے ہیں کہ دیکھو ان کے پاس لاجک نہیں. تو یہاں سے ہم جو بات سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ ایک ڈفرنس جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ ایک دیندار ہے ہمارے ہاں، ایک دین ہے. اگرچہ اس میں یعنی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں یہ بات کہ دیندار طبقہ جو ہے یہ ان کی کمزوریاں ہیں اور اس کی وجہ سے دین کے اوپر بھی سوال اٹھ رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیندار چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم ہو تو اس کا عمل بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے دین کے ساتھ. لیکن یہ چیز بھی ہمیں قبول کرنی پڑے گی کہ یہ حتمی اور یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم 100% یعنی رد کر سکتے ہیں کہ دین اور دیندار یہ دو جدا چیزیں یعنی یہ مساوی نہیں ہے. مساوی نہیں، یہ ہم اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے. اور ہر انسان تھوڑا سا سوچنا شروع کر دے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ دین اور چیز ہے، دینداری اور چیز ہے، دیندار اور چیز ہے. دیندار کا عمل ممکن ہے دین کے مطابق ہو، ممکن ہے دین کے مخالف ہو. تو اب فیصلہ کرنے والے نے پہلے تحقیق کرنی ہے کہ یہ جو دیندار عمل، جو دیندار ہے، جو دین کا دعوے دار بنا ہوا ہے، دین کے مطابق عمل کرنے کی کہہ رہا ہے، آیا اس کا عمل واقعا دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ تحقیق کی ضرورت ہے کہ وہ دیکھے اس بات کو. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر کوئی دیندار یہ کہہ رہا ہو کہ دین کے اندر جو ہے وہ جدید ترقی کرنے کے اصول جو ہیں وہ نہیں پائے جاتے، جو کچھ بھی ہمیں صدیوں پہلے وسائل ملے تھے انہی وسائل کو آپ نے لے کر چلنا ہے اور اس میں کسی قسم کی جدیدیت نہیں لے کر آنی ہے. تو اب اس کو دیکھنا چاہیے کہ واقعا دین اسلام نے کہا بھی ہے یا نہیں. بہت بڑا یہ شبہ ہے بہت بڑا جو دور حاضر میں کہ دین جو ہے وہ آپ کو پسماندگی کی طرف لے کے جاتا ہے. ہاں وہی اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا واقعاً دین پسماندگی کی طرف لے کے جا رہا ہے. دیندار جنہوں نے دین کو صحیح نہیں سمجھا دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں لیکن دین کو صحیح نہیں سمجھا. اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہمارے سلف نے جو کچھ بھی استعمال کیا بس وہی ہم نے لینا ہے. اور اس کی سید آپ دیکھیں اس میں اگر ہم دیکھیں نا خود مسیحیت میں جو مسیحیت بدلی اس طرف آ گئی کہ وہ سیکولر ہوئے اور پھر ملحد ہوئے، اس میں خود علماء کی جو فہم تھا ناقص، کیونکہ اس میں خود کہا جاتا ہے کیونکہ کتب آسمانی جو تھی ان کے پاس تحریف شدہ ہے، ان کتب آسمانی کے اندر وہ کمپلیٹ تھیوری نہ ہونے کی وجہ سے جو انسانیت کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کر سکے. یعنی در حقیقت وہ کتب ہی سیکولر اس میں یعنی وہ دین کا وہ پورا جو ایک شکل و صورت تھی صحیح اس کو تو نکال دیا گیا بالکل ایسے جو کتب آسمانی. اور پھر دیندار بھی جو ہیں وہ دین کے خلاف عمل کرنے لگ گئے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ اب وہ پھر پھر ان میں اس طرح کے وہ ذہنیت کے حتیٰ جو جدت والی چیزیں تھیں ان کی مخالفت کی، یعنی جو انسان کی ضرورت تھی. جی بالکل ایسے ہی ہے. ان کی مخالفت جب انہوں نے کی تو یہ چیزیں باعث بنی دینداری ختم ہونے کی، معاشرے اور دین سے بیزاری کی. بالکل دین سے بیزاری. اور یہی اسلام میں بھی آج ہمیں مشکلات نظر دینداروں میں نظر آ رہی ہوتی ہے. اور یہ ان کی فہم کی مشکل ہے. سارے دیندار ایسے نہیں ہیں. بعض اوقات ایسی فکر آ جاتی ہے چونکہ انہوں نے اپنا ایک مبنا بنایا کہ جو کچھ سلف دے رہا ہے وہی ہمارے لیے جو ہے وہ بہتر ہے، اس کے اندر ہم ترقی نہیں لے کر آئیں گے. تو بعد میں ہمیں پتہ چلا جو اس وقت ذمہ دار لوگ تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ دین یہ نہیں کہہ رہا ہے، دین کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی وسائل میں جدت نہ لے کر آئیں.
ان کو ترقی نہ بخشیں. دین تو کہتا ہے کہ آپ جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں آپ بڑھیں. اطلب العلم, علم کو حاصل کرو ولو بالسین, اگرچہ تمہیں جو ہے وہ چین تک یا جو بھی اس کا ترجمہ کریں وہاں تک جائیں. اور اس طرح کے ہمیں بہت سارے جو ہیں وہ دیندار ملے, جو سائنسدان تھے, جو ریاضی دان تھے, جو ہیئت دان تھے, مثلا مختلف ملے تو بالکل موجود ہے. تو میں جو جس نقطے کی طرف اشارہ کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ پہلے پرکھ لے. ضروری نہیں ہے, جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا ہے, دیندار کا عمل اس کا ضروری نہیں ہے کہ وہ دین کے مطابق ہو. وہ غلطی کر سکتا ہے, اس کے فہم میں غلطی ہونے کی وجہ سے عمل غلط کر رہا ہے. علماء کے علماء کا فہم ممکن ہے کہ جو دین واقعیت ایک بیان کرے اس کے خلاف ہو اس میں آ کے. اور یہ کیا ہے, تحقیق سے پتہ چلے گا, اصل لٹریچر کو پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا. اور ہمارے علماء ذمہ دار جو ہیں انہوں نے اس کی نشاندہی بھی کی ہے کہ فلانی فہم جو تھی وہ دین کے خلاف نکلی ہے. جیسے مثلا آپ دیکھ لیں تکفیریت کی فکر جو موجود ہے, ایک دوسرے کو کافر قرار دے دینا, دین تو اس کی طرف نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے, اب بعض افراد جو ہیں اس تکفیری فکر کو جب دیکھتے ہیں دینداروں کے اندر تو وہ بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی خود ساختہ افکار کو دین کی طرف نسبت دے رہے. تو اب جو دین سے بیزار ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے اب وہ یہ کہتے ہیں دین تکفیر سکھاتا ہے. نہیں, دین تکفیر نہیں سکھاتا. یہ بعض دیندار ہیں انہوں نے دین سے فہم غلط لیا ہے اور اس کے مطابق وہ آ کر ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ انسان اگر دین کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ خود ریسرچ کرے. اچھا, یہاں پہ سید سوالات تو بہت سارے اٹھتے ہیں. خود ایک ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہم یہ اس بات کو علمی حلقوں میں تو سنتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, غرب زدگی, ٹھیک ہے, مغرب زدگی, اور یہ موضوع پوری دنیا میں زیر بحث ہے. عربوں میں بھی اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی کہ مثلا خاص طور پہ جب رنسانس کے دور کے بعد یعنی مغرب میں جس وقت دین ختم ہونا شروع ہوا تو اس کی ایک یلغار لازم بات ہے پوری دنیا میں گئی. اب ہم اپنی سوسائٹی میں بھی یعنی پاکستان کے اندر بھی اگرچہ ہماری رسمی جو کلچر ہے وہ بڑا مضبوط ہے, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں جس طریقے سے خواتین کا حجاب ہے, یا مثلا ہم جس طرح اب دیکھیں رمضان المبارک ہے یا عید الاضحیٰ کی قربانی کا مسئلہ ہے, تو اس میں ہم بڑے یعنی رسومات میں جو دینی رسومات ہیں بڑے پختہ ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود غرب جو ہے, غرب زدگی وہ ہمیں اس وقت متاثر کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ہم سب سے پہلے ایک چیز جو سمجھیں گے وہ یہ کہ خود یہ غرب زدگی سے مراد کیا ہے. جی, ایک بڑا اہم سوال ہے اور واقعی یہ بہت زیادہ پوچھا بھی جاتا ہے اور ذہن میں اٹھتا بھی ہے سوال. اس سے پہلے میں پہلے سوال کو تھوڑا سا خلاصہ ایک جملے میں عرض کر دوں تاکہ ناظرین کے لیے واضح ہو جائے کہ کیا نتیجہ لینا چاہ رہے تھے ہم. نتیجہ یہ ہے کہ ہم اگر دین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں قرآن جگہ جگہ پر دلیل کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, دلیل لے کر آؤ. بالکل ایسے قیامت کے موضوع پہ بھی اگر تم کہتے ہو قیامت نہیں آنی, اس کی بھی دلیل لے کر آؤ. یا مثلا انسان کے ذہن کو ابھار رہا ہوتا ہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, یا مثلا جو ہے وہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, یعنی انسان کے ذہن کو ابھار رہا ہے کہ دلیل کے پیچھے جاؤ, بغیر دلیل کے تم نے کسی بات کو نہیں ماننا ہے. اس طرح کی دسیوں آیات موجود ہیں کہ جس میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے بلکہ صراحت ملتی ہے. افلا تعقلون, اتنی زیادہ افلا یتدبرون, افلا یتدبرون ہے. جی. تو ایمان کبھی بھی بدون دلیل نہیں ہوتا. بالکل ایسے درست ہے. اندھی تقلید ہے, اس کی دین نفی کرتا ہے. جو یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ وہ دلیل کے ساتھ ایمان لے کر آؤ. تو یہ واضح ہو گیا. اب آتے ہیں سوال کی طرف. ہاں دیکھیں, مغرب زدگی جو ہے اس سے بعض اوقات یہ مراد لے لی جاتی ہے کہ جو کچھ بھی مغرب معاشرے کے اندر ہو رہا ہے آپ اس کو اگر اپنائیں گے تو یہ مغرب زدگی ہوگا. مثلا اگر مغرب زدگی مغرب کے وہاں پہ صفائی ہے, ہم بھی صفائی کرنا یعنی اسی طرح اپنا ماحول بنا دیں گے, یہ غرب زدگی. جی اس میں تو اور اس طرح کے مثلا جو وہ ترقی کر رہے ہیں اگر وہ ترقی اپنائیں گے تو یہ مغرب زدگی کے اندر آئے گا. نہ, یہ ہماری مراد نہیں ہوتی ہے. مغرب سے اصل میں جب یہ کہا جاتا ہے یہ مغربی فکر کا حامل ہے, یہ مغربی فکر کی طرف رجحان رکھتا ہے. یہ جو ہم مغربی فکر کہتے ہیں نا, جغرافیائی نہیں ہے کہ مغرب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ افکار ہیں اس کے اور ہم اس کے مخالف ہیں, جو کچھ بھی مغرب میں ہو رہا ہے اس کے مخالف ہیں. بلکہ مغربی فکر سے مراد اور پھر مغرب زدگی بھی اس کی تعریف ہو جاتی ہے وہ یہ کہ وہاں پر کچھ فلسفیاں
اسکول آف تھاٹس ایسے وجود میں آئے ہیں کہ جن کی بنیادیں ایسی ہیں کہ جو اسلام سے ٹکراتی ہیں. مثلا مغربی فکر کے اندر ایک چیز جو بہت زیادہ پائی جاتی ہے نا وہ ہے مٹیریلزم، مادہ پرستی. اور یہ مادہ پرستی جو ہے یہ ماں ہے الحاد کی، یہ ماں ہے ہر ازم کی. درست ہے، ہر چیز سے پھوٹتی ہے. اور اسلام جو ہے وہ مٹیریلزم کے مخالف ہے. بالکل. اسلام کہتا ہے کہ نہ، یہ دنیا بھی مطلوب ہے، مادے کی طرف بھی دین متوجہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ تمہاری ایک اور حقیقت بھی ہے، وہ روح ہے، روحانی ہے. امٹیریل حقیقتیں موجود ہیں، مجرد حقائق موجود ہیں کہ وہ بھی اس کی طرف بھی توجہ کرنا ہے. تو دین کہہ رہا ہے کہ ایک طرف سے تم میٹر ہو اور دوسری طرف سے تم روحانی پہلو بھی رکھتے ہو، اور تم نے ان دونوں کے اندر مساوات رکھنی ہے. ایک کی خاطر دوسرے کی آپ نے نفی نہیں کرنی ہے. لیکن مغرب معاشرے کے اندر یہ جو مغرب فکر کی اسکول آف تھاٹ کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حقیقت فقط یہی میٹر ہے کہ یہی بدن ہے جو کچھ ہے. آپ یہ وہ بنیاد ہے جہاں سے ساری مشکل شروع ہوتی ہے، جہاں سے ساری مشکل جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. یہ نظریہ بنیاد ہے تمام غلط فکروں کے اوپر. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، مٹیریلزم نہیں، کیونکہ اگر آپ مٹیریلزم کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مجرد حقائق ہیں آپ اس کا انکار کریں گے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو مٹیریلزم کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، اپنا ایمان رکھ لیتے ہیں اس کے اوپر، تو وہ پھر خدا کا بھی انکار کریں گے، انسان کا روح کا بھی انکار کریں گے، فرشتوں کا بھی انکار کریں گے. تو ہر چیز کا انکار کر رہے ہوں گے، اور پھر یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ خدا کا وہ ماننا یہ لاجیکل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مٹیریلزم کو مان رہے ہیں. تو یہاں سے پھر وہ دین کا لاجک نہ رکھنا یہاں بھی نتیجہ دے رہا ہے کہ اصل میں جہان بینی اور ورلڈ ویو جو تھا اس کا وہ مٹیریلسٹک تھا. اس کی بنیاد پہ وہ دین کو دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا ہے دین لاجک نہیں رکھتا. اصل میں یہ لاجک نہیں رکھتا. آپ کا ایمان رکھنا مٹیریلزم کے اوپر اور باقی حقائق کا انکار کر دینا یہ لاجیکل نہیں ہے. عقل ہماری اگر آپ اس کو آزاد چھوڑ دیں، تعصب کی اینک اتار دیں، تو انسان کی عقل حتماً متوجہ کرتی ہے کہ جہاں پر ایک میٹر موجود ہے وہاں پر ایسی حقیقتیں بھی ہیں جو میٹر سے ماورا ہیں. تو اس کو ماننے کی ضرورت ہے. تو مغرب زدگی جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے بعض افراد کے جو اپنے آپ کو مسلمان مان رہے ہوتے ہیں، خدا کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی چیز ان کے اندر مشکل نہیں پائی جاتی. لیکن جب ان سے ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، ورلڈ ویو کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، ان کے اندر مٹیریلسٹک اپروچ موجود ہوتی ہے، ان کے اندر مادہ پرستی کی بو آ رہی ہوتی ہے. بہت ساری چیزوں کا وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ آپ اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور ان کی بنیاد پیچھے جو ہے وہ مٹیریلزم موجود ہوتی ہے. اور یہ وہ مغرب کی تعلیم وہ مغرب کی تعلیم ہے، وہ اسکول آف تھاٹ ہے. اب یہ مغربی فکر یہ چاہے مشرق میں بھی موجود کیوں نہ ہو، ہم اس کو مغرب کی فکر کہتے ہیں چونکہ یہ وہاں سے نکلی ہے اور اب یہ ایک ٹرم بن چکی ہے. تو اب جو انسان مٹیریلسٹک سوچ رکھتا ہوگا، مٹیریلزم کے مطابق چل رہا ہوگا اور دین کی نفی کر رہا ہوگا، تو ہم کہتے ہیں کہ مغرب زدہ ہے. جو دین سے بیزار ہو رہا ہے مغرب زدگی کی وجہ سے ہے، چونکہ اسی کی سوچ کو لے کے یہ آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ ایک مطلب ہے مغرب زدگی کے حوالے سے کہ اس کے اندر یہ مشکل پائی جاتی ہے. ایک سوال جو آتا ہے ذہن میں وہ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دین فطرت کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور فطرت کو بھی ہم خود بھی درک کرتے ہیں، یعنی ہمارے اندر کچھ چیزیں ہیں، ہم بہت سارے حقائق کو سمجھتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ جو مادیت کا یعنی نظریہ ہے، مادہ پرستی ہے جو غرب سے منتقل ہوتا ہے یہ نظریہ، اور وہ ان کی بنیادیں بھی اسی کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں. تو یہ واضح طور پہ فطرت کے ساتھ یہ ٹکرا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. بالکل. تو یہ کن بنیادوں پہ اس نظریے کو جو ہے وہ علمی حلقے قبول کرتے ہیں؟ وہی عرض کیا آپ کو کہ یعنی عام لوگ تو چلے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. علمی حلقے جو ہیں وہ ایک بات جس کی کوئی لاجک نہیں ہے اور واضح طور پہ یعنی وہ غلط ہے نظریے میں. دیکھیں یہ اصل میں سلسلہ بہت پرانا چلتا ہے، رینیسانس کے زمانے سے، جب مسیحیت کے خلاف اور کلیسا کے خلاف جنگ شروع ہوتی ہے، بنیادیں ادھر ہیں، وہاں بنیادیں بنتی ہیں.
سلسلہ یوں بڑھتا ہے آگے کہ چونکہ مسیحیت کے اندر جو تاریخ نے نقل کیا ہے کہ یہ فقط اسی تفسیر کو مانتے تھے جہان کے بارے میں کہ جو کلیسا تفسیر کرتا تھا. اگر اس سے ہٹ کر کوئی تفسیر کی جاتی تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے. لہٰذا مثلاً بہت سے سائنسدان اگر کوئی ڈسکوریز کرتے بھی تھے اور وہ کلیسا کی تفسیر کے مخالف ہوتی تھی ڈسکوریز جو ہیں تو وہ ان کو رد کر دیتے تھے, ان کے خلاف سزائیں معین کر دیتے تھے. تو آہستہ آہستہ یہ بغاوت جو ہے وہ پھوٹنا شروع ہوئی, اور جب یہ بغاوت ہوئی پھر دین کے خلاف اٹھے لوگ, مسیحیت کے خلاف اٹھے, تو یہاں سے ایک فکر پھیلنا شروع ہوئی. کیا فکر یہ پھیلی کہ ہمیں حقیقت تک پہنچانے والی جو چیز ہے وہ سائنس ہے. سائنس ہے کہ جو انسان کو حقیقت تک پہنچاتی ہے. فلسفہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. لہٰذا یہاں سے فلسفے کی نفی بھی شروع ہو گئی اسی زمانے سے. اگرچہ اس وقت فلسفیاں موجود ہیں لیکن ایک تحریک چل رہی ہے کہ جو سری انداز میں فلسفے کی نفی کر رہی ہے. مثلا پازیٹیوزم وجود میں آتا ہے. پازیٹیوزم کیا کر رہا ہے؟ پازیٹیوزم یہ کہہ رہا ہے کہ وہی چیز حقیقت ہے کہ جو آپ کے تجربے میں آ جائے. اس کے علاوہ جو بھی چیز ہیں وہ بے معنی ہے, نفی ہے اس کی, بالکل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب جب آپ فلسفے کی نفی کر رہے ہیں اور فقط سائنس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں تو اب یہاں سے کیا چیز نتیجہ نکلے گا کہ جو چیز آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہوں گے, تجربہ کر سے, وہ حقیقت ہوگی. اب یہاں سے پھر مٹیریلسٹک اپروچ بھی سامنے آ جاتی ہے, پھر مادہ پرستی بھی آئے گی, چونکہ جو چیز تجربے میں آتی ہے وہ میٹر ہے, درست ہے. تو یہاں سے پھر مٹیریلزم بھی وجود میں آ جاتا ہے اور اس جان پکڑ جاتا ہے. تو اس طریقے سے پھر تعلیمی سسٹم میں پوری یہ چیزیں پھر یہ مٹیریلزم جو ہے اس نے پھر اپنے تمام علوم میں پھیلا. مثلاً ہیومینٹیز کے اندر مٹیریلزم نے آ کے کیا کیا, انسان کو فقط بدن مادی میں خلاصہ کر دیا. اقتصاد فقط بدن مادی کے لیے بنایا گیا. آپ کا علم الاجتماع جو ہے وہ کیا ہے, فقط بدن مادی کے لیے بنایا گیا. معاشرے یہی افراد مادی ہیں اور اسی کے لیے قانون وضع کرنا ہے. آپ کی نفسیات, ماہر نفسیات جو بنتے ہیں علم نفسیات پڑھ کے, وہ سارے کے سارے کیا ہیں, اسی بدن مادی کے لیے بنائے گئے. تو جتنی ہیومینٹیز تھیں وہ سب کی سب بیس کرتی ہیں کس کے اوپر, مٹیریلزم کے اوپر. تو اب جو اقتصادیات ہے وہ بھی اسلام کے خلاف ہوگا. اسی طرح ہم علم الاجتماع کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی مادی انسان کے بارے میں ہی جو اصول بیان کیے گئے وہی بیان ہو رہے ہیں. جو معاشرہ جو ہے یعنی اسی مادی انسان سے مل کے بنا ہے, تو ظاہر سی بات ہے پھر معاشرہ بھی مادی ہے, اس کے اوپر بنائے جانے والے اصول فقط اسی کو مینیج کریں گے. اب تمام علوم میں بھی یہ فکر جو ہے بنیاد اس میں آ گیا. ماہر نفسیات, علم نفسیات اور اس طرح کے جتنے بھی علم سیاسیات, سب کے اندر جو ہے یہ مٹیریلزم جو ہے جب اس نے ورود کیا اس میں, تو جتنا کچھ بھی بیان اب کیا جا رہا ہے وہ مادی انسان کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انسان کو حیوان کے درجے میں رکھا جا رہا ہے, کیونکہ وہ اس انسان کو فقط مادی بدن سمجھتے ہیں. اور یہاں سے یہ پھر دین سے ٹکراؤ ہو یہاں سے دین ٹکراؤ ہو جائے گا, کیونکہ انسان دین جو ہے وہ انسان کو افضل مانتا ہے. یہ جو پھر علامہ اقبال نے بھی وہی بات کی ہے کہ اور یہ کلیسا کا نظام تعلیم سازش ہے دین و مروت کے خلاف. یعنی یہ جب یہ بنیادیں ہوں گی تمام علوم کے اندر تو دین سے یہ چیزیں ٹکرا جائیں گے. اب مثلا بعض اوقات ہمارے یہ افراد جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں یا مثلا انہی نصاب کو پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ علم اقتصاد ہے, اس سے دین و غیر دین کا کیا تعلق ہے. علم نفسیات ہے, اس کا کوئی دین سے غیر دین سے کیا تعلق ہے. تو تعلق یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں, تعلق یہ ہے کہ جو علم الاقتصاد کے پیچھے جو ورلڈ ویو ہے, جو بنیاد ہے, جو جڑ ہے, وہ مٹیریلزم ہے, مادی انسان ہے, مادی معاشرہ ہے فقط. لیکن دین کیا کہتا ہے, فقط نہیں, مادی معاشرہ بھی اور روحانی پہلو بھی انسان کا, انسان کی روح بھی, انسان کی حقیقت بھی, دونوں کے ساتھ. تو زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے کہ آپ ایک ایسا معاشرہ, ایسے معاشرے کے لیے اصول وضع کریں, بنائیں کہ جس کے بارے میں آپ کا نظریہ یہ ہے کہ اس میں بسنے والے انسان نہ فقط مادی ہیں بلکہ ایک روحانی پہلو بھی رکھتے ہیں.
اہداف بدل جائیں گے، اہداف بدل جائیں گے، پورا سسٹم بدلے گا، آپ کا علم اقتصاد بدلے گا، آپ کا علم نفسیات بدلے گا، علم الاجتماع بدلے گا، علم سیاست بدلے گی، سب کچھ بدلے گا. اور بہرحال یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، میرے خیال میں اتنا جو ہے وہ کافی ہے جو آپ نے سوال کیا تھا اس میں. جی انشاءاللہ پھر وقت ملا تو پھر ملاقات جی اگر ہوئی ضرور تو انشاءاللہ پھر مزید کچھ موضوعات ہیں جو ہم ناظرین کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے، اور آغا صاحب سے مزید استفادہ بھی کریں گے انشاءاللہ. جب بھی یہ آتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جو بھی اس راہ کے راہی ہیں جو دین اسلام کی خدمت کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کی توفیقات میں انشاءاللہ مزید اضافہ کرے.